کہ ایمانداری کا جو تصور ہے اور جو میں بات کر رہا ہوں ایمانداری کی، یہ جو پیسہ آتا ہے ایسے ذرائع سے جو ذرائع اخلاقیات سے متصادم ہیں، ایسا ہی وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، سب سے اہم بات انسان کے جو عمل میں، انسان کی گفتار میں، انسان کی کردار سے ظاہر ہوتا ہے، وہ انسان کا رزق ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ کما رہا ہے وہ کن ذرائع سے کما رہا ہے۔ اب جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں، اب مثال کے طور پہ ایک شخص 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، وہ 6 گھنٹے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ناجائز ذرائع سے آ رہا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو ایک راشی قسم کا انسان ہے، ان ناجائز ذرائع کا اثر انسان کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک ایک جملہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے جو آپ نے 10 محرم کو لشکر یزید سے کہا تھا۔ آپ نے کہا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں مسلسل تمہیں واضح نصیحت کر رہا ہوں، تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم جنت کے سردار کے خلاف آمادہ ہو، برسر پیکار ہو؟ کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ تم نے لقمہ حرام کھایا ہے جس سے تمہارا گوشت پوست خون بنا ہے، اس لیے میری بات کبھی تم پر اثر نہیں۔ علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، عزت تو آپ اسی کی کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اور آپ یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کے پاس جو زیادہ پیسہ آیا، جو زیادہ وسائل آئے، یہ اس نے کس طریقے سے کمائے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی حقیقت ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایماندار ہوں گے ان کو لوگ بے ایمان سمجھ رہے ہوں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے ان کو ایماندار سمجھا جا رہا ہوگا، جو امین ہوں گے لوگ انہیں خائن تصور کر رہے ہوں گے، اور جو خائن ہوں گے انہیں معاشرے کا معزز سمجھا جا رہا ہوگا۔ قرآن اس حوالے سے کیا ہدایت کرتا ہے؟ اب دیکھیے، قرآن مجید واضح طور پر جو انسان کو کہتا ہے کہ اگر تم، اللہ نے جو راستہ دکھا دیا ہے، اب مثال کے طور پہ جائز ذرائع کا اور ناجائز ذرائع کا، کون حلال کمائی ہے، کون سی حرام کمائی ہے، کون سے پیشے اپنانے جائز ہے، کون سے پیشے اپنانے جائز نہیں ہے، جیسے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ اب اس پہ چلنے کے لیے انسان کو اللہ نے آزادی دے دی ہے تاکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی جو اطاعت ہے وہ صرف قبولیت دعا ہے، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بارہا یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اب یہ کہ دعا کی قبولیت یا قبول نہ ہونا اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ جو انسان نیک ہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، گناہ گار ہے اس کی قبول نہیں ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی 3 طرح سے اسے جواب ملتے ہیں۔ پہلا کہ اللہ نے کہا یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے، اس کو عطا کر دیا جائے، یعنی وہ دعا قبول ہوگی۔ دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی فوراً اسے یہ چیز عطا نہ کی جائے، اس میں اس کے لیے بہتری نہیں ہے، بلکہ اسے تھوڑی دیر کے لیے پوسٹپون کیا جاتا ہے، اس میں اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مزید اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اس سے تعلق مضبوط کرے۔ اور تیسرا، ہم جو سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، گویا وہ دعا رد ہو گئی۔ نہیں، قیامت کے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہاں پہ کچھ وہ اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی، تو وہ کہے گا میں نے تو یہ عمل کیا نہیں، اسے کہا جائے گا کہ تمہاری وہ دعا ہے دنیا میں جو قبول نہیں کی گئی، اس کا عمل تمہارے لیے اور اجر ذخیرہ کر لیا گیا جو تمہیں آج عطا کیا گیا۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں جو عدم برداشت ہے، جی، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمارے لیے کیا رستہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹالریٹ ہم بالکل نہیں کرتے، ایسا ہی ہے، اور بہت خوفناک صورتحال ہے اس وقت۔ ایسا ہی پورا کا پورا ڈھانچہ سماج کا تقسیم ہوا ہے، کیا کریں؟ اب دیکھیے، عدم برداشت ایک تو اس کے کچھ نفسیاتی اسباب ہیں کہ جب وہ معاشرے میں نفسیاتی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اسے اس کا حق نہیں مل رہا، اب وہ خواہ یہ معاشرے میں پڑھا لکھا نوجوان ہے، اسے روزگار کے وسائل میسر نہیں، یا دوسرا ایک انسان ہے کہ جسے کھانے پینے کے لیے ابتدائی ضروریات مہیا نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے یہ اس کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اسلام نے جو اس کا حل بھی بتایا ہے کہ وہ بھی کچھ نفسیاتی طور پر ہے۔ مثلا ایک انسان ہے کہ وہ اپنے سے سامنے والا اگر وہ نظریاتی طور پر بھی اس کا مخالف ہے تو وہاں پر بھی وہ برداشت اس کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کا نفسیاتی حل جو اسلام نے قرآن و حدیث کے تحت بتایا کہ سب سے پہلے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ باوضو ہو،
یعنی اگر وہ وضو کی حالت میں نہیں وہ فوراً جائے وضو کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوگی۔ دوسرا کہ وہ اپنے جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل کرے، بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے وہ چلنا شروع کر دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک یہ چیز۔ اور دوسرا چیز، اسلام ہمیں ایک معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ آپ جس معاشرے میں ہیں ہم یہ نہ کہیں کہ ہر بندہ میرا ہم فکر ہو، ہم نظریہ ہو، ہم عقیدہ ہو، نہیں، معاشرہ مختلف عقائدوں سے جب وجود میں پاتا ہے تو یہ معاشرے کا حسن ہے کہ جب رسول خدا نے میثاق مدینہ قائم کیا، مدینہ میں اسلامی ریاست، وہاں پر مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ ہم کسی ایسی بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جس کے تحت ہم مل کے اس ریاست کی بہتری کے لیے کام کریں، اور وہی قرآن نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے جو قرآن نے اصول دیا کہ آؤ جو آپس میں مشترکات ہیں ان کے تحت ہم متحد ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں مفترقات کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ یعنی سامنے والا شخص مثلا سیاسی طور پہ میرا مخالف ہے یا عقیدے کے لحاظ سے یا نظریے کے لحاظ سے، نہیں، ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں ان مشترکات پہ اکٹھا ہونا چاہیے جس کے تحت ہم معاشرے کی ترقی کے لیے مل کے آگے بڑھ سکیں۔ اور آج جس ریاست پہ ہم رہتے ہیں وہ ریاست بہت دور چلی گئی ہے۔ آج یہاں پہ جو عدم برداشت ہے کہ میں آپ کو برداشت ہی نہیں کرتا، آپ سے اختلاف کو، اور میں اس کو بہت ذاتی اناد بنا لیتا ہوں، تو اس میں کیا رستہ کیا ہے میرے لیے؟ مجھے کیا، کون مجھے گائیڈ کرے گا قرآن سے، حدیث سے؟ ایسا ہی اس میں دیکھیے سب سے پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہم کریں گے کہ اس کے لیے کہ ہم جو سلیبس ہے وہ مدارس کا ہو، وہ اسکول کا ہو، کالجز کا ہو، کہ اس کے اندر ان کو عملی طور پر اس طرح کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ایک مسلک کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دوسرے مسالک کے مدارس میں لے جائیں، جب ان کا وہ نقطہ نظر سنیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ بعض مدارس اس حوالے سے منطق اور دلیل کے ساتھ یہ بات اگر آپ سے پوچھیں ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن وہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض مدارس جہاں پر اس روش پہ کام ہو رہا ہے کہ ان مدارس کے آپ بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کی فکر کو سننے کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جن کو ہم کنویں کا مینڈک بنا دیں کہ نہیں یہ جو میرا نقطہ نظر ہے یہی آخری نقطہ ہے، جہاں پہ تعلیم ہے ہی نہیں، ایسا ہی وہاں پہ کیا کیا جائے؟ اب وہاں پہ اس کے لیے بھی ہمیں اسلام نے کچھ ایسے اخلاقیات بتائے ہیں کہ وہ کوئی معاشرہ ہو، کوئی دین ہو، کوئی مسلک ہو، کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ایمیزون کے جنگلات میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی کسی بندے سے پوچھیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی سچ بولنا چاہیے، امین ہونا چاہیے، خائن ہونا چاہیے، وہ کہے گا امین ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، وہ جو ہمیں عقلی اصول اور قوانین ہیں ان پر ان کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ جو ماہ رمضان ہے اس کو آپ دوسرے جو مہینے ہیں ان سے کیسے فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا خاص چیز ہے جو ماہ رمضان میں ہمارے لیے ہے اور جو باقی مہینوں میں نہیں ہے؟ اس مہینے میں ایک تو جو اہم چیز ہے انسانوں کو وہ برداشت سکھائی جاتی ہے۔ دیکھیے وہ برداشت کیسے ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا میں کھانا کھاؤں، وہ کھانا میرے لیے عام حالات میں حرام نہیں ہوتا، اگر میں کوئی پانی پی لوں عام حالات میں روزے کے علاوہ پینا حرام نہیں ہے، لیکن میں حلال چیز کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خود پہ قابو پاتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ایک نفسیاتی تربیت ہو رہی ہے کہ جب میرے سامنے حلال چیز موجود ہے اور میں قابو اس پہ پا رہا ہوں خود پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ حرام چیزوں پر بھی قابو پانے کے لیے میرے اندر وہ صبر اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، یہ جو ماہ رمضان باقی مہینوں سے ہمیں منفرد نظر آتا ہے، جیسے رسول خدا نے اپنے خطبہ شعبانیہ نے فرمایا کہ اِنَّ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ کہ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ ہو جائے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ہمیں بہت زیادہ اجر کی صورت میں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر انسان روایت کے مطابق 1 درہم خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، وہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ہمیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت تو سارا سال ہی اپنے بندوں پہ برستی ہے،
ہے، مگر باقی مہینوں اور ماہ رمضان میں فرق یہ ہے، باقی مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے کہا گیا یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 لوگ بدبخت ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ کہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو اور وہ گناہگار ہو، اور پھر ماہ رمضان ختم ہو جائے اور ابھی بھی اس کے گناہ نہ بخشے جائے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بدبخت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مغفرت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں۔